चल गया चल गया। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka
مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون نہ تنالو حضور بجوڑے اپنا نہ تنالو حضور بجوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں دل دی کیاری وچ توحید دا پھوٹا دل دی کیاری وچ توحید دا پھوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں اور دل کو میں بلال دے دل ورگا اور دل کو میں بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اور جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں کلی در میں پمیں کک نہ یارو شت در کریم دا چھٹدا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے تھوڑا یوں کر کرو اور درود و سلام چلو ٹھیک امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لذات اقدس و اطہر و آتا و بالا واسطے ہے سب تو پہلا دعا کہاں اس مرکز دے جو بانی محترم جناب سیف اللہ خالد صاحب رحمت اللہ علیہ واسطے انہوں نے کتنا پیارا جھنڈا لگایا اللہ پاک انہوں کی محنت نو کوشش نو کاوش نو قبول فرمائے اور انہوں کی قبر تے اللہ پاک کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور اس وقت انہوں نے صاحب زادہ جو اس مدرسے دے مدیر و محتمم نے چلا رہے ہیں محترم جناب مولانا زکاء اللہ خالد صاحب اللہ انہوں نے دن رات کی محنت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے
اور اللہ پاک دن دگنی رات چگنی اس مدرسے نو اور حضرت صاحب نو برکت اور رحمت نال نوازے۔ اور جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے، حافظ عثمان عرفان صاحب کے بیٹے، اللہ پاک اس بچے نو دین دا عالم اور مبلغ بنائے۔ اور جو بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں اس جامعہ دے اندر، اللہ پاک کے نا بچیاں نو دین دا سرمایہ بنائے، اور اللہ پاک کے نا بچیاں نو چمکتا ایک ستارہ بنائے۔ ہر میدان اندر اللہ پاک کے نا بچیاں نو کامیابی نصیب فرمائے۔ اور اسی احباب کو محبت نال جمع ہوئے ہو، اللہ پاک تہاڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو معجزے عطا فرمائے، کسی نو 2 کسی نو 3 کسی نو 4۔ جدوں میرے پیغمبر دی باری آئی، اللہ پاک نے بے شمار معجزات پر نوازے۔ آپ کے معجزیاں دے اندر ایک معجزہ ہے قرآن پاک کا، اور ایک معجزہ آپ کے تمام معجزیاں دے اندر سب تو بڑا معجزہ ہے۔ اور اس معجزے دی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے خود اٹھایا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا سونیا اسی اس معجزے دی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400-1500 سال گزرن تو بعد کفار دیاں غیر مسلمان دیاں ساریاں طاقتاں ناکام ہیں۔ کوئی بھی قرآن پاک کی ایک سورت نو بھی بدل سکیا نہیں بدل سکیا، اور قرآن پاک بھیجن والا بھی امین اور لے کے آن والا بھی امین، تے جدے سینے تے نازل ہویا ہے وہ بھی امین۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا اس قرآن کو محبت نال پڑھے گا اسی انہوں بھی امین امانت دار بنا دیں۔ قرآن پاک کی عظمت نے کیا کہنے، جس مہینے اندر نازل ہویا وہ مہینہ سارے مہینیاں نالوں آلہ، اور جس سینے پہ نازل ہویا وہ سینہ سارے سینیاں نالوں آلہ، اور جڑا لے کے آندا ہے وہ فرشتہ سارے فرشتیاں نالوں، اور جس ذات نے قرآن بھیجیا وہ ذات پوری کائنات نالوں آلہ۔ اور نال اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا جس طرح بھیجن والا آلہ، لے کے آن والا آلہ، جدے سینے پہ نازل کیتا سینہ ساریاں نال آلہ، مہینہ آلہ۔ فرمایا کہ جڑا قرآن پڑھتا جائے گا اسی ساری مخلوق جو آلہ بنانے جائے۔ قرآن کی بڑی عظمت، آئیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی افراد کو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی سون والے ایڈی تھک کے رہی تھوڑی جی کام کر دے، بیس بالکل بند کر دے۔ میرے اور تسان محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن پاک نو ہدایت دا ذریعہ بنائے، اللہ پاک نے قرآن نو شفا دا ذریعہ بنائے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بلندیاں برکتاں رحمتاں رکھیاں نے،
اور جڑا بندہ قرآن نو پڑھ دے اللہ ہدایت بھی عطا کر دینے جڑا قرآن نو دل لا کے پڑھ دے اللہ شفاواں بھی عطا کر دینے جڑا قرآن نو پڑھ دے اللہ پاک اس بندے نو بلندیاں بھی عطا کر دینے آگے اللہ دے قرآن دے پاک دے مقام تے غور کرنا درام فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ قرآن سننا ہے تو سبحان اللہ پڑھنی ہے میرے پیغمبر کا نام ہونا ہے تو محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے جدو خطیب بلائے ادو نال محبت نال بولنا ہے اللہ اکبر اللہ قرآن پاک کا جو مقام پڑھے ہے اللہ پاک نے اس مقام اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ پاک فرمانے نے ایڈی کتاب لا ریب کتاب ایدی اندر کسی قسم دا شک نہیں ایدی اندر کسی قسم دی جناب والا کوئی غلطی نہیں کوئی نقص نہیں کوئی شک نہیں فرمایا ھدی للمتقین فرمایا جڑا بندہ اس قرآن کو پڑھے گا اس قرآن کو محبت نال پڑھے گا پیار نال پڑھے گا دل لا کے پڑھے گا سمجھ کے پڑھے گا اللہ پاک فرماتے نے اس بندے نو ہدایت دے کے ہدایت یافتہ لوگاں دے اندر شامل فرما دواں گے اللہ اکبر اللہ تھوڑا جا ماسٹر والیاں میرے بھائی کھول دے ماسٹر والیاں اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آگے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ہدایت رکھی ہے محبت نال قرآن پڑھیا کر دل جمی نال قرآن پڑھیا کر دل لگا کے قرآن پڑھیا کر مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کے اندر لے کے جانا چاہنا آج تو 1500 سال پہلے دی بات کرنا چاہنا میرے پیغمبر ایڈی کر کے مکہ المکرمہ کے اندر اللہ دی توحید دی دعوت دیتے پہلے اللہ پاک دی توحید دا اعلان دے پرچار کر دے پہلے اور مکہ دے کافر میرے پیغمبر دی مخالفت کر دینے میرے پیغمبر دی ظلم و ستم کر دینے جیڑا مکہ المکرمہ دی اندر ہوندہ ہے انہوں مکہ دے کافر ڈک دینے وے اللہ دے بندے او جڑا سامنے محمد ناو دی گل نہیں سننی اودے قریب نہیں جانا او آندا ہے کی کوئی گا اگر گل سننی کی کوئی گا میں اودے قریب چلا گیا اللہ تا مکے دے کافر آندے نے اگر تو دی گل سن لئی اگر تو دے قریب چلا گیا خودہ ہی کو جائے گا جان دے جڑا پودا کندے ناش انہیں جناب لوکاں دے کران در لڑائیاں بوا دیتیاں معاذ اللہ بھائی بھائی نو جدا کر دیتا انج دیاں گلاں میرے پیغمبر دے بارے مکے دے کافر کر دینے اللہ اکبر دوست قبیلے دا ایک سردار طفیل بن عمر دوسی چودھری گئے اپنے علاقے دا اینے کر کے مکہ المکرمہ دے اندر آیا انہوں بھی یہی گل گئی گئی انہوں بھی یہی پیغام دیتا گیا میرے کنہ کے اندر روح رکھوا دیتا گیا روح رکھ لیا یہ دی گل نہیں سننی وہ دے قریب نہیں جانا اینی کر کے 2-4 دن گزرے نے ہفتہ گزرے آئیڈا ایک دن ٹردہ بندہ کیے میرے پیغمبر بیت اللہ دے اینی کر کے سین اندر بیٹھے نے بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھے نے اللہ طفیل بن عمر دوسی نے میرے پیغمبر کا چہرہ میں کھیرا ویک کر کے اندر لیسا بی وجہ الکذاب ایٹا سونا چہرہ کدی بھی
جھوٹ نہیں بولتا ہوئے گا، ایڈے سونے چہرے والا کبھی بھی گل غلط نہیں کرتا ہوئے گا، ایڈے سونے چہرے والا کبھی بھی تعلیم غلط نہیں دیتا ہوئے گا۔ اندر چاہتنا یا اللہ کے چلیے میں تو دوست قبیلے دا سردار آؤ، میں کلمند بندہ آؤ، میں تنا بندہ آؤ، اگر گل منن والی ہوئی تو من لواں گا، نہ منن والی ہوئی جہاں مننا گا اللہ اللہ قریب آ گیا، میں کر کے کرنا چروں کٹ دیتے نے، قریب بیٹھ گیا، میرے پیغمبر قرآن دی تلاوت کر دے بینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میرے پیغمبر قرآن دی تلاوت کرتے پہلے محبت نال قرآن پڑھتے پہلے تو فیض بن مردوسی نے جو قرآن سنیا سنتا جا رہے ہیں، دل دی دنیا بدل دی جا رہی ہے، دل تو زنگ لکھتا جا رہے ہیں، دل تو جناب والا این کر کے کفر کے شرک دا جڑا زنگ لاؤ ختم ہوتا جا رہے ہیں، قرآن سنی جا رہے ہیں، اکھاں چوان سوائی جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے قرآن دی تلاوت مکمل کی دیئے نا، میرے پیغمبر اٹھ پیش میں جب اپنے گھر وال روانہ ہو گئے تو فیض بن مردوسی پھر پیچھے چلن لگ پہ آئے نا، میرے پیغمبر اندر داخل گھون لگے نے، آپ نے دیکھیا میرے پیچھے کو بندہ ہوندہ پہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ دے بندے میں تنہیں جانتا نہیں، گل دسنا کام دسنا کیے، اللہ دے نبی جی میرا نام تو فیض بن مردوسی دوست قبیلے دا میں سردار آؤں، میں نہیں کر کے تواڈے بارے غلط گلاں دسیاں گئیاں نے، مگر سونے آؤں میں جدوں تواڈا قرآن سنیا میرے دل اندروں آواز آئی، ایڈے سونے چہرے والا ایڈے پیارے چہرے والا کدی غلط گل نہیں کرتا ہوئے گا، کدی لوکاں نوں غلط رستے پہ نہیں لاوندا ہوئے گا۔ سونیا مینوں قرآن دوبارہ سناؤ نا، مینوں قرآن دوبارہ سناؤ نا۔ میرے پیغمبر نے دوبارہ قرآن سنایا، میرے پیغمبر نے سورہ فلق تے سورہ ناس سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میرے پیغمبر پڑھتے جا رہے نے، اکھاں ٹلدیاں جا رہی نے، رو گیا تا سنیا میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا، نہ ایک قرآن جھوٹا ہے نہ تسی جھوٹے ہو، بلکہ جڑا قرآن نہیں ماندا، جڑا قرآن والے نو نہیں ماندا، سنیا او جھوٹا ہے نا۔ اللہ دے پیغمبر جی اے میرا ہاتھ سے تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن سنیا، قرآن سنیا تے لا کے سنیا، اللہ پاک نے ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شامل فرما لیا۔ قرآن سنیا اللہ نے دل تو کفر تے شرک تے زنگ نو ختم کر دیتا ہے نا۔ پھر میں محبت نال یہ کہنا چاہنا، اجڑی پیسی کل خدائی، اجڑی پیسی کل خدائی، سوڑا آیا تے رونق آئی، اے کل عالم تے رحمت چھائی، صلی اللہ صلی اللہ۔ جے گل دی میرے بھائیوں سمجھ آنی ہے محبت نہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ او پڑھیا جس نے پیار خزانہ، او پڑھیا جس نے پیار
نسیاں کفر تے شرک موکالا چار چوپھیرے ہویا اجالا تے نسیاں کفر تے شرک موکالا ہویا چار چوپھیرے اجالا وہ آ گیا سونے مکھڑے والا وہ آ گیا سونے مکھڑے والا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے پیغمبر کی زبان تو قرآن سنے آئے اللہ پاک نے ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شامل فرما دیتا پتہ چلے آپ جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے محبت نال پڑھتا ہے اللہ دل تو کفر تے شرک اللہ دل تو بدعات تے خرافات تے زنگ دور کر دیتا ہے اللہ اکبر ایک زمانے دا بڑا بڑا ڈاکو ہے نام ہے فضیل بن عیاض مشہور زمانہ ڈاکو ہے اللہ پیشہ ہے رات کو چوریاں کرنیاں پیشہ ہے دن لوگاں دے گھراں دے اندر ڈاکا مارنا لوگاں دے چگے اجاڑ دینا تے لٹ لینا اللہ اکبر ایک رات ایسے کر کے جناب ایک مکان میں لٹن واسطے دیوار تے چڑھے ہیں نہ سنیاں نظرا پکھر دیو باسیو سنیاں نظرا اینے دیوار تے چڑھے ہیں نا یہ قرآن پاک دی آواز کناں کے اندر پئی نا قرآن مالک مکان پڑھتا بھی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ سبحان اللہ و یاروں میں ایک گل کرنا چاہنا کتنا پیارا سما ہوئے گا کتنا پیارا منظر ہوئے گا کتنا پیارا وقت ہوئے گا کتنیا مقدرہ والا مکان ہے کتنیا نصیبہ والا مالک مکان ہے رات کا ادھا پیر گزرے ہے مالک مکان قرآن دی تلاوت کرتا بھی ہے وہ کدی مسلمان انجدی ہویا کرتے سن قرآن کے اندر قرآن دی آواز آیا کرتی شلاؤ قرآن کے اندر رب رب دے ذکر دی آواز آیا کرتی سی آج دا مسلمان آج دا مالک مکان آج دا نوجوان پہلے قرآن دی آواز قرآن کے اندر آیا کرتی سن اور انہاں قرآن کے اندر ادھی رات نو فلم چلن دی آواز ہوتی ہے ادھی رات نو ڈرامہ چلن دی آواز ہوتی ہے اللہ میرا جوان ہے بیٹھک کے اندر فلم لگا کے بیٹھا ہے نا میری جوان ماں بہن بیٹھی ہے نا ادھی رات نو ڈرامہ چلتا نظر ہوتا پیا ہے نانا میرے ویر اگر چاہنا ہے اللہ پاک تیرے گھراں کے اندر برکت تے رحمت دا نزول فرما دے ملک کے اندر یہ جو افراتفریدن انتظام بڑھیاں پیا ہے اگر چاہنا ہے کہ ملک اندر منا جائے آج سب تو پہلا اپنے آپ کو بدل اپنے گھراں کے اندر قرآن دی تلاوت کرنا اپنے گھراں کے اندر رب دا ذکر کرنا اللہ دی قسم جدوں تیرے گھراں کے اندر قرآن پڑھیا جائے گا تیری ماں قرآن پڑھے باپ قرآن پڑھے تیری اولاد قرآن پڑھے ادو گھراں کے اندر مہنگائی والا رونا ختم ہو جائے گا ادو گھراں کے اندر تنگ دستیاں ختم ہو جان گیا ادو رب دیاں رحمتاں برکتاں نازل ہویا کردیاں نے اللہ اکبر قرآن پڑھتا پیا مالک مکان الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ترجمہ کیے اے ایمان والو ہلے وہ وقت نہیں آیا جدوں تھوڑے دل اللہ دے ذکر وال جھک جان جدوں تھوڑے دل اللہ دے ذکر نال لگ جان اے فضیل بن عیاض مشہور زمانہ ڈاکو قرآن دی آیت سنیے دوسرا پیغام اس واقعہ کے اندر دینا چاہنا یار ادوں دے ڈاکو بھی انجدے ہویا کر دے سن جنہاں قرآن دی عربی دا ترجمہ ہوندا سی اللہ اج اسی مسلمان اج اسی کلمہ پیغمبر دا پڑھیا ہے رمضان
رمضان اندر پورا قرآن پڑھ لینے پورا قرآن سن لینے مگر سانو ایک صورت بھی ترجمے ڈال نہیں ہوتی. آؤ میرے ویرو اپنے آپ کی اصلاح کرو نا, اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرو نا. اللہ اکبر. قرآن سنیا دیوار تو نیچے اتر گیا مشہور زمانہ ڈاکو اینی کر کے جدو نیچے اتری ہے نا اکھاں تاروں کی تار ڈل پیا نے رون لگ پیا نا چنگلا والو نکل گیا نا رو کی اندر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ میں بڑا گناہگار, اللہ بڑا سیاہکار, اللہ بڑا خطاکار. مالکا بڑے کار لٹے لے, اللہ بڑے لوگوں کا سکون خراب کر دیتا ہے. آج میں بھی گناہگار ہوں, تو بھی گناہگار ہوئے گا. آنا کدی رب دے در تے آ کے رب نو منا لے, رب نو منا لے, رب نال رشتہ ناتا مضبوط کر لے. کدی اپنے رب نو کھیا کرنا بندہ تو گناہگار گئے, بندہ تو گناہگار گئے, تو رحمان گئے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان گئے مولا. اللہ کی ہویا رات دیا ترکانیاں در میں گناہ کی تیرے مولا, کی ہویا دن دے اجالیاں در میں گناہ کی تیرے. اللہ سونیا معاف کرنا. اللہ فضیل بن عیاض زمانے دا ڈاکو, زمانے دا بدکار, زمانے دا غلطکار تیرے در پہ آ گیا ہے. اللہ سونیا معاف کرنا. آسمان تو آواز آندیاں نے او میرا بندہ اگر گناہاں دی تو پکی تے سچی معافی مانگ لئیے نا, جا میں تینوں معاف کر دینا ہے. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ. قرآن سنے, قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے زمانے دے ڈاکوں وقت دا امام بڑھا کے ہدایت یافتہ لوگاں دے اندر شامل فرما لیا ہے. اللہ زمانے دا کون ہے؟ بدکار, ڈاکو. مگر قرآن کی ایک آیت سنیں گے کہ اللہ پاک نے زندگی نو 4 چاند بولو. آج اسی پورا قرآن سن لے دیں, 10 تو بس نہیں ہو رہا. رمضان اندر قرآن سنے ہیں, یہ رمضان تو پہلا گناہگار تھے, رمضان تو بعد کی اجدہ. رمضان اندر قرآن سنے ہیں, رمضان تو پہلا سودی کاروبار کرتا ہے, رمضان تو بعد بھی سودی کاروبار ہے. رمضان تو پہلا ہیرا پھیری کرنے والا, ڈاکے مارن والا, دھوکا کرنے والا. رمضان سے پہلی صف سے قرآن سنتا رہے تے رمضان تو بعد بھی اجدہ ہی نظر ہے. یارو ایک آیت نے فضیل بن عیاض نو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. اسی کیوں نہیں تبدیل ہوندے, اسی کیوں نہیں بدل دے؟ وجہ ساڑھے ایمان کمزور ہو گئے. سانو قرآن نال دل لگی نہیں, قرآن نال دلچسپی کوئی نہیں. یارو جو اشیاء قرآن دا حال کیتا ہے نا, اللہ ہی جانتا ہے کہ مسلمان کدھر دور پہ ہے. اللہ اکبر. اللہ جانتی میرے بھائیوں سمجھ آ رہی ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ حضرات دیوکار فرمایا الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ پاک نے قرآن پاک نے اس مقام تے فرمایا لوگو اسی قرآن نو ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے, اسی قرآن پاک نو ہدایت
دا مرکز بنایا ہے جڑا قرآن کو دل لا کے پڑھتا ہے اللہ نو ہدایت یافتہ لوگاں کے اندر شامل فرما لیتے ہیں تے پھر یہ کہہ رہی ہے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آئیاں بغارا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آئیاں بہارا میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نادل او پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سینے لایا انہا لئی رحمتاں ہزارہ اللہ اکبر اللہ حسین کرو وعدہ کر کے آئے ہیں مہمان جنہ مرضی بلائے بولنا ساڑھے جو ماشاءاللہ ادھر نا انجدہ ماحول ہے کہ جدو خطیب قرآن کی آیت پڑھے حدیث مصطفیٰ پڑھے محبت نال سبحان اللہ کہی دیئے تے کدی تسی ماشاءاللہ ساڑھے آؤ نا ادھر میں کم ساری دعوت دینا کہ سانگلہ لاؤ کہ ساڑھے پیچھے آگے جمعہ بھی پڑھو کہ ناڑے خدمت دا موقع بھی خدمت دا ساڑھے ادھر مداج قرآن دی آیت سننی ہے سبحان اللہ کہنا ہے حدیث مصطفیٰ سننی ہے سبحان اللہ یہ نال کی ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ نال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جنت کے اندر سبحان اللہ کیا ایک بوٹا بھائی بوٹے نال لگوندے جاؤ بوٹے پٹونے نال بوٹے کہو ذرا محبت نال سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن نال تھوڑا جا بولنا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پتہ چلیا قرآن پاک جڑا ہے اے ہدایت دا ذریعہ ہے اللہ اگلی گل کرنا چاہنا قرآن دے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے قرآن دے اندر اللہ نے ہر بیماری دا حل رکھی ہے اللہ اکبر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس مقام تے فرمایا لوگو اسی قرآن پاک اندر شفا رکھی ہے اسی قرآن پاک اندر ہر بیماری کا علاج رکھی ہے میرے مسلمان ویر پکھر دے عباسی آؤ ایسے میں تینوں ایک پیغام دینا چاہنا بڑے بڑے ڈاکٹران دیا گوڑیاں تے ٹیکے آزمائے ہوں گے بڑے بڑے حکیمہ دیا گوڑیاں تے نسخے آزمائے ہوں گے آج میں بھی تینوں ایک نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں میں بھی تینوں ایک جناب والا بیماری دا حل دے کر کے جا رہا ہوں اگر اس مجمع دے اندر کوئی شوگر دا مریض ہے میری گل پلے نال بن لوے اگر کوئی بندہ جناب ٹی بی دا مریض ہے میں پیغام دینا چاہنا اگر کوئی بندہ دل دا مریض ہے میں پیغام دینا چاہنا اگر کوئی بندہ فالج دا مریض ہے پیغام دینا چاہنا میرے بھائیو جتنی بھی بیماریاں اللہ نے بنائیاں ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن اندر رکھے ہے علاج کرنا تے کرونا کنجے قرآن نے پاک دے پڑھو روز لینی کنجے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اللہ پاک فرما دے اسی قرآن نو شفا بنایا ہے اسی قرآن اندر ہر بیماری کا علاج رکھے ہے آمد نو پیغمبر دے صحابہ دے کوڑ لے کر کے جانا جانا میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرما دینے کر کے جناب اللہ دے پیغمبر نے ایک وفد جڑا ہے ایک صحابہ دا دستہ کر کے ایک علاقے دے اندر بھیجے آؤ جاؤ نا میرے صحابہ فلان کام کر کے آؤ میرے پیغمبر دے یار ٹرتے ٹرتے جاندے پہنے
ایک جگہ تے رات ہوئی ہے ناؤ پڑاؤ ڈال لے آئے ناؤ تے صحابہ نے پیغام بھیجیا پنڈ آنے آنو فرمایا لوگوں ساڑی مہمان نوازی کرو کچھ نہ کچھ کھان واسطے دے دو ناؤ تے پنڈ والے کئی جناب ہندے یہ جدے جناب بہدیتے لوگ نے پتہ کوئی نہیں ہندہ اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی تو انکار کر دیتا جدوں انکار ہو گیا صحابہ اتھے موجود نے انہاں دے چودری نو پنڈ دے چودری نو ایجی کر کے بچھو نے ٹانگ مارے اٹھا سلے آؤ ایجی کر کے لوگ انہاں لوگاں دے کوڑ آئے صحابہ کوڑ آگ کے آتے نے ساڑھے چودری نو بچھو نے ٹانگ مار لے اٹھا سلے آؤ تو آٹے کوڑ کوئی جناب والا کوئی حکیم طبیب ہوئے کوئی دوائی کوئی ناؤ اللہ اکبر تے ہن صحابہ حضرت ابو سعید خدری فرمانے نے ساڑھے کوڑ علاج دے گئے مگر معاوضہ دمانگے معاوضے تو بغیر علاج نہیں کرانگے دم نہیں کرانگے پتہ چلے آؤ بندہ جناب معاوضہ بھی لے سکتا ہے حدیث دی روح دی اندروں جناب ثابت اللہ اکبر اینی کر کے جناب فکس ہو گیا کہ 40 بکریاں لگانگے چلے گئے جا کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ الفاتحہ پڑھیے نا الفاتحہ پڑھیے اللہ دے نبی فرمانے نے سورہ الفاتحہ دا ایک نام شفا بھی ہے اللہ اکبر اگر کوئی بندہ فالج دا مریض ہے اگر کوئی بندہ ایج کر کے کینسر دا مریض ہے اگر کوئی بندہ دل دا مریض ہے ایج کر کے سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے اپنے اتے دم کر لینا ہے اللہ دی قسم اللہ قرآن دی برکت دی وجہ تو شفا عطا کر دے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کر کے فاتحہ پڑھی ہے اس چودری دے جتھے پچھو نے ٹانگ مارے ہے آپ نے اپنا لعاب لگا دیتا ہے اللہ پاک نے شفا عطا کر دیتی ہے اور صحابہ پہلے کر کے میرے پیغمبر دے کوڑ واپس آئے آپ کے سارا واقعہ اندر بیان کیتا میرے پیغمبر فرماتے نے ابو سعید خدری قیامت دیا کندہ تک جیڑا بھی بندہ میرا مسلمان امتی جڑا ہے جو قرآن سورہ الفاتحہ نو پڑھ کے دم کرے گا اللہ ہر بیماری نو شفا دے اندر تبدیل کر دے گا اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو اللہ نے قرآن اندر شفاء رکھیاں نے میں نے وقت کی اجازت نہیں دیندہ پیا اگر نہ مثالاں بڑیاں دے آدھا اللہ اکبر آگے تیسری گل میں کرنا چاہنا اللہ پاک نے قرآن پاک نو بلندی دا ذریعہ بنایا ہے جڑا قرآن پڑھ لیندے اللہ پاک چھوٹے نو بڑا بنا دیتے نے اللہ پاک ان کر کے کمزور نو طاقتور بنا دیتے نے جڑا قرآن پڑھ لیندے اللہ دے نبی دا فرمان فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین میرے پیغمبر فرمانے نے اللہ پاک اس قرآن دے ذریعے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما فرمایا اس کتاب دے ذریعے اللہ پاک بڑیاں قوموں عزت عطا کرتا ہے اور بڑیاں قوموں اللہ ذلیل تے رسوا کر دیندہ ہے اس حدیث دی تشریح کی ہے اس حدیث دا ترجمہ تے تفسیر کی ہے میرے پیغمبر فرمانے نے جڑی قوم اینج کر کے قرآن سینے نہ لا لیتی ہے قرآن محبت نہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے قرآن سمجھ کے خودتی عمل کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ پاک اس قوم نو دنیا کی آخرت اندر عزت عطا کر دینے نے جڑی قوم قرآن نو پسے پشت ڈال دیتی ہے اللہ پاک اس قوم ذلیل تے رسوا کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ آئیے جناب پیچھے میں جناب ایک مثال دے کی گل سمجھانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ میرے پیغمبر دے ساتھ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ در دورنا میں کر کے حضرت عمر نے جناب مکہ دا گورنر بنایا نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ جناب نافع بن عبد الحارث حضرت عمر نال ملاقات کرنے واسطے مدینہ
شہر کے اندر گئے. آپ نے فرمایا عمر، آپ نے فرمایا نافع بن عبد الغارث مکے دا گورنر کنوں بنا گیا ہے، اپنی قیادت پیچھے کنوں دے کر گیا ہے. نافع بن عبد الغارث عرض کر دینے سونے عمر جی میں مکے دا امیر تے گورنر اپنی جناب عدم موجودگی اندر میں حضرت عبد الرحمن بن افزا بنا کے آیا. فرمایا عبد الرحمن بن افزا کون ہے؟ حضرت نافع بن عبد الغارث فرماتے ہیں میرا آزاد کردہ غلام ہے. حضرت کل سنیا جدرا حضرت عمر فرماتے ہیں اے نافع بن عبد الغارث اے آزاد کردہ غلام جڑا ہے تو آزادی والے لوگوں سے امیر بنا کر کے آ گیا. حضرت نافع بن عبد الغارث عرض کرتے ہیں عمر جی جان دیو عبد الرحمن بن افزا کون ہے؟ میرے پیغمبر کا صحابی. عمر فرماتے ہیں میں مجھے نہیں پتا کون ہے. نافع بن عبد الغارث فرماتے ہیں عمر جی جتنے بھی مکے کے اندر اس وقت لوگ نے نا انہاں ساریاں تو زیادہ قرآن دا قاری ہے نا، انہاں ساریاں تو زیادہ قرآن دا علم جانن والا ہے نا. کہ سیدنا عمر نے جدو ایک گل سنی، گل سن کے چوم گے، گل سن کے محبت نہ آندے سبحان اللہ. مینوں پیغمبر دا فرمان یاد آ گیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین. فرماتے نے نافع بن عبد الغارث مینوں پیغمبر دا فرمان یاد آ گیا. میرے پیغمبر نے فرمایا سی اللہ پاک اس قرآن دی برکت دی وجہ تو بڑے بڑے غریباں لوگاں رو اللہ پاک عزت نال ہمکنار کر دے گا. اللہ اکبر. اور میں تھوڑی جی گل کرنا چاہنا ہوں دی گل کرنا چاہنا. اللہ اکبر. اللہ لاک ڈاؤن دے جناب سلسلے اندر برما دا ایک چھوٹا جا بچہ ہے نا 13-14-15 سال دا برما تو جناب کر کے بارڈر چوری انداز نال کراس کی جائے نا، کراس کر کے جناب ملیشیا دے اندر پہنچ گیا ہے نا. ملیشیا اندر جدو پہنچیا ہے نا پولیس دے اہلکار نے پکڑ لیا ہے نا، پولیس دے محافظہ نے جدو پکڑ لیا نا کر کے جناب جیل دے اندر لے کر کے چلے گئے. ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزرے 1 مہینہ گزر گیا 2 مہینے گزر گئے 3 مہینے گزر گئے. بڑے بچہ جناب روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا ہے، قرآن نو حفظ کرتا جا رہا ہے، قرآن نو پڑھتا جا رہا ہے. 1 سال مکمل ہویا قرآن دا حافظ اپنے آپ ہی بن گیا. یعنی روزانہ پڑھنے قرآن دا حافظ بن گیا ہے. اللہ پاک نے بڑا سونا ترنم عطا کیتا، اللہ نے بڑا پیار بڑی پیاری آواز عطا کی ہے نا. ایک دن قرآن پڑھتا پیا ہے، ایک پولیس والے نے ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کے جناب فیس بک پہ کر کے اپلوڈ کر دیتی ہے نا. ویڈیو لکھاں کروڑاں ارباں لوگاں نے ویکھی ہے. جدو پتہ چلیا ملیشیا دے لوگاں کہ ساڈے ملک دی جیل اندر ہے نا اور حافظ قرآن ہے، قرآن بڑا سونا پڑھتا پیا ہے. لوگاں نے احتجاج کیتا، چھڑا کے باہر لے کے آگے. اللہ اکبر. جدو برما تو چلیا بالکل غریب بچہ ہے نا، برما تو چلیا کنکن کھائے نا. اللہ اکبر. جیل اندر آیا قرآن کی حفظ کر لیا، قرآن دی تلاوت اپلوڈ ہو گئی نا. قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے برما دی جیل چو باہر کڑوا کے اللہ ملیشیا دی جیل چو باہر کڑوا کے اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو ملیشیا دی سب تو بڑی جامعہ مسجد دا امام بنا دیتا ہے. فرمایا ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما. فرمایا اس قرآن دے ذریعے اللہ بڑے بڑے لوگوں کو عزت عطا کرتے. اور دی گل کر رہی ہے اے تواڈا جناب مدرسہ نا اس مصلی تے کھڑا ہون والا ایک 15 سال دا بچہ نظر آندا ہے نا. قرآن دی
تلاوت پڑھ پڑھ کے سنتا پہ آئے نال اللہ اکبر او دے پیچھے اللہ نے بڑے بڑے امیران تاجران کھڑا کر دیتا ہے نال وجہ کیے اے مسلح تے کھڑا انہوں کیتا کیوں گیا ہے کیونکہ دل اندر قرآن دل اندر قرآن نے پاک کا علم گئے میرے بھائیو اللہ نے قرآن اندر ہدایت بھی رکھی ہے اللہ نے قرآن پاک اندر شفا بھی رکھی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بلندی بھی رکھی ہے رحمت بھی رکھی ہے آجو قرآن پاک نال جڑ جاؤ آجو قرآن پاک نال محبت کرو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پھر میں یہ کہنا چاہنا قرآن دلان دے زنگ اتارے قرآن دلان دے زنگ اتارے دکھی دلان دے بڑے سوارے قرآن دلان دے زنگ اتارے دکھی دلان دے بڑے سوارے نالے سب نو آواز ہمارے نہیں لوڑا کدرے جاڑ دیا گلا کرنی اج رب رحمان نال اے تا پڑھ لو قرآن دیا قرآن دلان دے زنگ اتارے دکھی دلان دے بڑے سوارے نالے سب نو آباد مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیا گلا جے کرنیا رب رحمان نال اے تا پڑھ لو قرآن دیا بڑی محبت والی گل کرنا چاہنا بڑے پیار والی گل کرنا چاہنا اور میں ایک خصوصاً گل جڑی ہے اس مدرسے دے حفاظ کرام نال کرنا چاہنا اللہ جانتا ہے دل خوش ہو گیا جدوں مسجد کے اندر داخل ہوئے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے استقبال بھی کیتا ہے محبت نال مصافحہ بھی دیا ہے سینے نال سینہ بھی ملایا ہے تے میں محبت نال دعا دیتی ہے تسی آمین کہہ دینا میں دعائیں کیتی ہے اللہ سونے آج نا بچیاں نے میرا استقبال کیتا ہے یا میرے تو قبل جتنے خطیباں نے استقبال کیتا ہے اللہ سونے آج ساڑھا استقبال کرتے پیڑے اللہ سونے ایک وقت لے کے آج کہ دنیا انہا دا استقبال کرے اللہ اکبر اللہ اور محبت نہ گل کرنا چاہنا اشر دے گاڑے رب حافظانو فخر تاج دیڑے اشر دے گاڑے رب نے حافظانو فخر تاج دیڑے اشر دے گاڑے رب نے فخر حافظانو تاج دیڑے جنتا وچ رب نے فخر راج دیڑے اج پڑھتا جا نال چڑھتا جا اج پڑھتا جا نال چڑھتا جا لٹ لو رحمت رب رحمان دیا لٹ لو رحمت رب رحمان دیا اللہ جی کرنی رب رحمان نال اے تا پڑھ لو قرآن دیا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آگے اور جناب والا اینڈ دیگر باتاں کرنا چاہنا پہلے میں دسیا قرآن ہدایت بھی گئے قرآن شفا بھی گئے قرآن بلندی دا سبب بھی گئے اور جناب اگلیاں گلاں سننا دراؤ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرما دینے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ قرآن پڑھتا بھی ہے قرآن سمجھتا بھی ہے اللہ پاک اس بندے نو کدی گمراہ نہیں چھوڑ دیتا اس دنیا چ گمراہ نہیں ہو سکتا اس دنیا چ رسوا نہیں ہو سکتا اور اللہ دے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے نال بھلائی کرے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو قرآن دے علم نال مالا مال فرما دیندے نے اللہ پاک اس بندے دے سینے نو قرآن دے نال جناب مالا مال کر دیندے نے اج کوٹھیاں والا سمجھدا ہے میرے تے اللہ بڑا راضی ہے تاجر سمجھدا ہے میرے تے اللہ بڑا راضی ہے کاراں والا سمجھ
راضی کرنا اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ مگر حدیث دے اندروں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ دنیا تے ویکھنا ہوئے اللہ کی دے تیرا دیئے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین فرمایا جڑا قرآن دا علم پڑھ لیندا ہے نا حدیث مصطفیٰ دا علم پڑھ لیندا ہے اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی نے جڑا بندہ قرآن بڑی خوبصورت آواز نال پڑھتا ہے نا بڑے ترنم نال پڑھتا ہے نا اچھا ماہر کہانی ہے نا فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو جڑا ہے نا قرآن پاک لکھن والے فرشتیاں دی صاف اندر شامل کر دے گا جڑا بندہ قرآن آڑ کے پڑھتا ہے اے تواڈے واسطے گل کرنا چاہنا قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے رک رک کے پڑھتا ہے قرآن پڑھنا نہیں ہوندا پھر بھی کوشش کرتا ہے میرے ویر قرآن پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر اگر تو قرآن نہیں پڑھ سکیا بچپن اندر کوئی گل نہیں ہونی آ جائے سے مسجد کاری صاحب دے کول آگے گئے کاری صاحب سر دے بال سفید ہو گئے داڑھی سفید ہو گئی مگر قرآن محبت نال پڑھنا چاہنا اللہ دی قسم میرے پیغمبر فرما گئے جڑا بندہ قرآن آڑ کے پڑھ دے رک رک کے پڑھ دے اللہ پاک انہوں ڈبل اجر عطا کر دے او کیڑا فرمایا ایک قرآن پڑھن دا دوسرا قرآن اٹک اٹک کے اللہ پاک پڑھن دا اجر عطا کر دے قرآن پڑھنا قرآن نال محبت کرنا قرآن نال پیار کرنا اللہ اکبر اگلی گل اللہ دے محبوب پیغمبر قرآن دیاں بڑیاں عظمتاں قرآن دیاں بڑیاں شاناں اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ قرآن ہر ٹائم پڑھتا رہتا ہے صبح قرآن شام قرآن دوپہر قرآن ہر ٹائم قرآن ہی قرآن پڑھتا رہتا ہے اپنے واسطے منگدا کچھ نہیں اپنی حاجت واسطے ہاتھ نہیں اٹھاندا پتہ ہے کہ مینوں فلاں چیز دی ضرورت ہے میرے پیغمبر فرماتے نے ہر ٹائم قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک بن منگیا ہر چیز اس بندے نو عطا کر دیندے نے قرآن پڑھ قرآن فرمایا قرآن پڑھ دے تے قرآن نک پڑھتا ہے ہر ٹائم قرآن کھولے قرآن کھولے پڑھی جا رہے فرمایا کہ وہ منہ کچھ نہیں مانگدا مگر اللہ پاک نو منگن دی مہلت ہی نہیں دیندے وہ دے منگن تو پہلے ہی اللہ قرآن دی برکت دی وجہ تو وہ چیز عطا فرما دے سبحان اللہ قرآن پڑھی یار اج ساڈا ناولاں ول دھیان ہے اخباراں ول دھیان ہے تے قرآن ول ساڈا دھیان ہے اور پہلا دور ہوندا سی کہ جدوں ساڈے بابے قرآن لے کے بیٹھ جاندے سی تے قرآن نہیں بھی سی پڑھنا ہوندا تے انگلی رکھ کے پڑھی جاندے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تے جانتے ہو ایسے بندیاں دا اللہ پاک نے پھر دنیا تے لوگاں نوں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا سیالکوٹ اندر ایک بابا جی فوت ہوئے قرآن پڑھنا نہیں ہوندا انگلی رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سکھن کی کوشش بھی کرتے سن تے جدو بابا جی فوت ہوئے نا تے کسے طریقے دے نال قبر تو تھوڑی مٹی سینٹ بھی آئی لوگاں نے دیکھیا کہ بابا جی نو فوت ہویا 1-2 سال ہو گئے مگر ہلے تک اللہ پاک نے بابا جی کے کفن کو بھی میلا نہیں ہو دیتا پھر کسی نے کیا نا محمد کے غلاموں کا کفن میلا پر تو غلام بنتے صحیح قرآن نال محبت کرتے صحیح اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار
قرآن پڑھئے، قرآن دل لا کے پڑھئے، قرآن سمجھ کے پڑھئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ این کر کے دمشق دی مسجد دے اندر تشریف فرما، کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ این کر کے آئے نے، آپ کی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ورد کر دینے، ابو دردہ جی میں ایک اللہ دے نبی دا فرمان پوچھن واسطے تواڈے کولوں آیا۔ فرمایا کوئی دنیا دی لالچ، کوئی لالچ نہیں، فرمایا کوئی دنیا دی غرض اندر، کوئی دنیا دی غرض اندر نہیں آیا۔ فرمایا کثیر بن قیس گل سن، میں اللہ دے نبی دے کولوں سنیا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ قرآن دا علم حاصل کر دینا، قرآن دا علم حاصل کر دے، حدیث مصطفیٰ دا علم حاصل کر دے، فرمایا اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے رستے آسان کر دیندے نے۔ اور این کر کے جناب قرآن دا طالب علم، حدیث مصطفیٰ دا طالب علم این اپنے گھروں نکل دے نا، اللہ پاک آسماناں تو فرشتیاں زمین تے بھیج دینے، فرشتے اپنے پار دے قدماں دے نیچے بچھا دیندے نے، فرشتے کر کے اپنے بازو اس بندے واسطے پھیلا دیندے نے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے نے، فرمایا جڑا بندہ قرآن دا علم حاصل کر دینا، حدیث مصطفیٰ دا علم حاصل کر دینا، فرمایا اللہ پاک ہر مخلوق دے دل اندر تیری محبت پیدا کر دے جائے، ہر مخلوق تیرے واسطے دعائے رحمت کر دی پئی ہے، دعائے مغفرت کر دی پئی ہے۔ اور اگلی گل بڑی پیار والی، بڑی محبت والی، اللہ کے نبی فرمانے نے، فرمایا جڑا بندہ قرآن دا علم حاصل کر دے، حدیث مصطفیٰ دا علم حاصل کر دے، فرمایا دی شان بڑی آلہ، اتنا مقام بڑا آلہ۔ اللہ کے نبی فرمانے نے، جناب والا رات نو ایک عابد ہوئے، ایک عالم ہوئے، عابد ساری رات مصلی تے کھڑا رہے، جناب والا نفل و نوافل اندر رات ساری گزار دے، عالم کی شاہ پڑھ کے سو گیا ہے، صبح فجر پڑھ لئیے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عالم دا سونا عابد دی ساری راتیاں نیکیاں تو زیادہ افضل اللہ پاک بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرمایا عالم کیا شان، کیا مقام، عالم دا ایک ایک سانس نکلتا پیا ہے رات کو ستیاں۔ فرمایا فرشتیاں دی اللہ نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے، ایک ایک سانس دے بدلے ایدے اعمال نامے دے اندر نیکیاں لکھ چھڑو۔ اتنی شان اللہ نے قرآن دے قاری نو عطا کی ہے، قرآن دے حافظ نو عطا کی ہے، حدیث مصطفیٰ دے عالم نو اللہ نے عطا کی۔ مگر آج ایسی سمجھتے آج ایسی آنے کہ بھائی یہ بچہ حافظ بنا لیا ہمار جے قرآن دا قاری بنا لیا، تین دنیا کی کوئی شاید بڑی اللہ جان دے۔ اللہ پاک قرآن دی دولت دی وجہ تو، حدیث مصطفیٰ دی دولت دی وجہ تو اللہ پاک عام لوگاں نالوں قرآن دے قاری نو کھلوندے بھی زیادہ نے، پیوندے بھی زیادہ نے، تے عطا بھی دوسری عوام نالوں۔ تسی کدی دیکھیا ہے مولوی بھوکا مریا ہے یا مولوی نے احتجاج کیتا ہے؟ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہوں یاد آئے، فرمانے نے کہ ایک نا مولوی صاحب نا کھیر ماشاءاللہ چوکھی کھا لے تے کار انہوں نے 4 پائی تے پا کے لے آنا گیا تے بیوی آتی یہ کرما لیا، میں کوئی پھکی پھکی لے گیا ہاں، کوئی گوڑی لے گیا ہاں۔ تے مولانا صاحب اپنی بیوی نو فرمانے کرما لیے اگر کوئی گوڑی دی گنجائش ہوندی تے جڑی کھیر دی برات چھڑ گیا او کدی چھڑ گئے ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن پڑھنے والے انہوں اس جگ اندر بھی مقام دے دیتا ہے، اس جگ اندر بھی شان ہے۔ دریا نہ کر کہ میرا پتر حافظ بن گیا، کھائے گا کتوں پیوے۔ اپنے ماشاءاللہ مسجد اس مدرسے دے مدیر و محترم صاحب نے دیکھو ذرا، اللہ پاک نے ہر چیز نہ نواز دیے۔
اور اللہ جانتے ہیں ساڑھے کو لوگ آ کے مسائل سوال و جواب کر دینے تنخواہ دس دینے 2-2 لاکھ روپیہ تنخواہ تو پوری پہنی 18-20 ہزار لین والا قرآن پاک دا حافظ وہ دا لباس بھی ادھنان سونا ٹوپی بھی ادھنان سونا سونی سواری بھی ادھنان سونی وجہ اللہ نے قرآن دی برکت ہی بڑی رکھی اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقوار آئیے جناب والا اپنے بچیاں قرآن دا حافظ بنا لو قرآن دا قاری بنا لو اللہ اکبر اللہ پاک نے جان دیو حافظ قرآن دے ماں باپ نو بھی بڑی شان عطا کی دیئے اللہ کے نبی فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر ہوئے گا اللہ قرآن دے پاک دے حافظ دے والدین دے سر تے اللہ پاک نور دے تاج سجا دے گا نور دے پمبران تے برادمان کر دے گا سونا لباس پہنا دے گا حافظ قرآن میں کر کے والدین کہیں گے اللہ سنیا کہ شانہ شوکتاں کیوں ملیا اللہ پاک فرمان گے دنیا تے تسی اپنے بچیاں قرآن پڑھایا قرآن دا علم سکھایا قرآن دی وجہ تو آج توانو اتھی شان تے مقام ساری دنیا نالو زیادہ عطا کر دیتا ہے اور اگلی گل سننا فرمایا قرآن دے صاحب قرآن سفارش کرے گا قرآن پڑھیا کر قرآن کل تیری سفارش کرے گا اپنے بچے نو حافظ قرآن بنا لے اللہ دے نبی فرمانے نے 10 بندیاں دی حافظ قرآن سفارش کرے گا یہ سفارش نو رب من کے تینو جنت عطا کر دے گا خدا اپنے ایک بچے نو قرآن دا حافظ بنا لے ایک پتر نو اپنے نو حدیث مصطفیٰ دا عالم بنا لے وزیر آباد لے کے جانا چاہنا ساڑھی جماعت دے ایک بہت بڑے جناب والا عالم دین کے جناب والا شیخ الحدیث گزرے نے حضرت مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے ابو 4 بیٹے عطا کیتے 4 پتر عطا کیتے اللہ فرماتے ہیں ایک نو ڈاکٹر بنا لیا ایک نو جناب وکیل بنا لیا ایک نو پروفیسر بنا لیا لکھاں کروڑا خرچہ کیتا میں اکھاں تو نبینا پیدا آیا سنیا جذرا اکھاں تو نبینا پیدا آیا یعنی کر کے جناب جدو میری باری آئی نا میرے ابو نے کیا مدرسے داخل کروا دو ساڑھا بھی مزاج انج دائیے شیعہ نے مدرسے جناب جڑا لنگڑا انہوں داخل کروا دو جڑا مزور انہوں داخل کروا دو جڑا نبین ہے انہوں داخل کروا دو میرا بھی انہاں نوی داخل کروا نال جڑا تیرا سب تو سونا پتر پیارا پتر اگر ماندے انہوں بھی داخل کروا اللہ اکبر اے مدرسہ 55 سال تو قرآن پاک دی ترین لوگن دیندہ بیائنا اور جناب والا حضرت سیف اللہ خالد رحمت اللہ علیہ انہوں نے بیٹے مولانا زکا اللہ خالد حافظہ اللہ لوگن دی خدمت کرتے پہنے اور 150 دے قریب اللہ دے قرآن دے حافظ لوگن بنا دیتا ہے نا آگے نہ ہوئے اس مدارت اس مدرسے کے اندر اپنے بچیاں قرآن دی ترین درواؤ ایک بچے کرنو تیری جناب والا نجات ذریعہ بن جان گے فرماتے ہیں جدو میری باری آئی نا مدرسے داخل کروا دیتا مدرسے داخل ہو گیا قرآن پڑھ لیا حدیث پڑھ لے قرآن پاک دا عالم حدیث مصطفیٰ دا عالم بن گیا وقت آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت میرے بابا جان دنیا تو ٹر گئے نے اللہ اکبر قبران کے اندر ٹر گئے نے اور جناب والا 1-2 مہینے تو بعد میرے ابو جان میری خواب اندر ہوندے نے آ کے آندے نے پتر میں ہوں بڑا پچھتاؤندا پیا کاش کتے میرے 4 باقی 3 بیٹے بھی اکھاں تو نبینے ہوندے اللہ اکبر حضرت عبد المنان وزیر آبادی پریشان ہو گئے حیران ہو گیا تیرے بابا جان کی جدیاں گلاں کرتے پہ ہو انہوں تسی پروفیسر ڈاکٹر تے وکیل بنایا ہے فرماتے نے کہ میں پچھتاؤندا پیا کتے انہوں بھی قرآن دا عالم بنا دیندا حدیث مصطفیٰ دا عالم بنا دیندا فرماتے نے پتر انہوں تے لکھاں خرچہ کیتا ہے فائدہ آنے دا نہیں ہوندا پیا تینوں
نو اکھاں تو نبینا سمجھ کے مدرسے کے اندر داخل کروا دیتا ہے. فرماتے نے پتر قرآن تو پڑھ دے، حدیث تو پڑھ دے. قرآن تو لوگاں پڑھوں دے، حدیث مصطفیٰ لوگاں تو پڑھوں دے. قرآن دی وجہ تو اللہ پاک قبر اندر میرے درجات بلند کی جاتے ہیں. اللہ اکبر. آجو میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا لو، حدیث مصطفیٰ دا عالم بنا لو. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن اعلان کرتا پیا ہے، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ پاک فرمایا لوگو یہ جڑا قرآن تو ہم دیتا ہے نا، غور و فکر کریا کرو، یہ مثالات تے یہ تعلیم تے غور و فکر کرو. آؤ آپ بھی قرآن والے بن جاؤ، اپنی اولادوں کو بھی قرآن والے بنا جاؤ. انشاءاللہ تیری اولاد اگر قرآن پاک پڑھ گئی، حدیث مصطفیٰ کا عالم بن گئی، تو قبر دیا کندا کے اندر ہوئے گا، قبر دی مٹی دے نیچے ہوئے گا. تیری اولاد قرآن پڑھے گی، اللہ اس قرآن کی وجہ تو تیرے درجات بلند کر کے اللہ اپنی رحمت نزول فرما دیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.